فرینڈز، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر انڈیا اور چائنا کے درمیان جنگ ہوتی ہے اور کون سا ملک کس اعتبار سے سب سے زیادہ ویک ہے۔ رینک کے اعتبار سے دنیا کی سب سے طاقتور آرمی امریکہ کی ہے، جس کا سالانہ ڈیفنس بجٹ $716 بلین ہے۔ امریکہ کے پاس تقریباً 2362 فائٹر ایئر کرافٹ ہے اور اسی طرح امریکہ کے پاس تقریباً 6287 کمبیٹ ٹینکس ہے۔ اسی طرح رینک کے اعتبار سے رشیا کی آرمی دنیا کی دوسری سب سے بڑی طاقتور آرمی ہے، جس کا ڈیفنس بجٹ صرف $44 بلین ہے، لیکن وہ کمبیٹ ٹینکس کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی آرمی ہے، جس کے پاس 21,932 ٹینکس ہے۔ وہ فائٹر ایئر کرافٹ کے لحاظ سے دنیا کی تیسری بڑی آرمی ہے، جن کے پاس 869 فائٹر ایئر کرافٹ ہے۔ اس طرح رینک کے اعتبار سے چائنا دنیا کی تیسری سب سے بڑی آرمی ہے، جس کا ڈیفنس بجٹ امریکہ کے بعد سب سے زیادہ ہے اور وہ $224 بلین ہے، جو کہ روس سے بھی زیادہ ہے۔ فائٹر ایئر کرافٹ کے لحاظ سے وہ دنیا کی دوسری بڑی آرمی ہے، جس کے پاس 1222 فائٹر ایئر کرافٹ ہے، اور اسی طرح کمبیٹ ٹینکس کے اعتبار سے وہ بھی دنیا کی دوسری بڑی آرمی ہے، جس کے پاس 13,050 کمبیٹ ٹینکس ہے۔ اسی طرح رینک کے اعتبار سے انڈیا دنیا کی چوتھی بڑی آرمی ہے، جس کا ڈیفنس بجٹ $61 بلین ہے، اور وہ ٹینکوں کے اعتبار سے دنیا کی چھٹی بڑی آرمی ہے، جہاں پر ان کے پاس 4184 ٹینکس ہے، اور اس طرح دنیا کی چوتھی بڑی آرمی ہے، جس کے پاس 520 فائٹر ایئر کرافٹ ہے۔ اکانومی کے لحاظ سے چائنا امریکہ کے بعد دنیا کا سب سے زیادہ پاورفل دیش ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی ڈیفنس اور فائر پاور پر بہت زیادہ خرچہ کرتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ہی ایک نیگیٹو پوائنٹ بھی ہے۔ کرنٹلی چائنا کے اوپر تقریباً $1500 بلین کا قرضہ ہے، جبکہ انڈیا کے اوپر صرف $500 بلین کا قرضہ ہے۔ چائنا کا ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ چائنا کے پاس فارن ریزرو منی تقریباً $3000 ٹریلین ہے، جبکہ انڈیا کے پاس صرف $400 ٹریلین ہے۔ چائنا کرنٹلی پوری دنیا میں اپنی مصنوعات بیچتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے ہمیشہ آتے رہتے ہیں، جبکہ انڈیا چائنا کے مقابلے میں بہت ہی کم دیشوں کے ساتھ تجارت کرتا ہے۔ چائنا کرنٹلی دو قسم کے ہتھیار بنا رہا ہے، ایک وہ امریکہ کے لیے بنا رہا ہے تاکہ وہ کسی طرح اس کو کاؤنٹر کر سکے، اور دوسرا وہ انڈیا کے لیے بنا رہا ہے تاکہ وہ اسے کنٹرول کر سکے۔ تو وہ دونوں اینڈ سے اپنی آرمی کو مضبوط بنانا چاہتا ہے، جبکہ انڈیا اپنے اصل دشمن چائنا کو مانتے ہیں اور وہ صرف چائنا ملک کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی فائر پاور بڑھا رہا ہے، جس کی وجہ سے انڈیا کے پاس اتنی زیادہ ہتھیار نہیں ہے جتنے چائنا کے پاس ہے، کیونکہ چائنا کا اصل ٹارگٹ انڈیا نہیں بلکہ امریکہ ہے، کیونکہ اسے نمبر 1 پر آنا ہے، اور اس وجہ سے وہ اپنی آرمی کو اس اعتبار سے بھی ٹرین کر رہا ہے۔ ایئر فورس کے اعتبار سے دیکھیں تو چائنا کے پاس 3187 ایئر کرافٹ ہے۔ ان میں ہر قسم کے ایئر کرافٹ آ جاتے ہیں، جن میں 3rd جنریشن، 4th جنریشن اور 5th جنریشن کے ایئر کرافٹ، جبکہ انڈیا کے پاس ٹوٹل ایئر کرافٹ اسٹرینتھ وہ 2082 ہے۔ چائنا کے ان ایئر کرافٹ میں سے فائٹر ایئر کرافٹ کی تعداد 1222 ہے، جو کہ امریکہ کے بعد دوسری بڑی اسٹرینتھ ہے، اور انڈیا کے پاس فائٹر ایئر کرافٹ کی تعداد 520 ہے، جو کہ دنیا کی ایئر کرافٹ کے لحاظ سے چوتھی بڑی اسٹرینتھ ہے۔ چائنا اور انڈیا کے درمیان جو سب سے بڑا ڈرابیک بارڈر کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک علاقہ ہے جو کہ تبت کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں پر بہت اونچے اونچے پہاڑ ہے، جس میں ماؤنٹ ایورسٹ اور اس طرح کے ہمالین رینج کے بہت اونچے اونچے پہاڑ ہے، جہاں پر ان 4th جنریشن اور 5th جنریشن ایئر کرافٹ کا جانا بہت مشکل ہے۔ چائنا کے پاس اٹیک ایئر کرافٹ کی تعداد 371 ہے، جبکہ انڈیا کے پاس اٹیک ایئر کرافٹ کی تعداد 172 ہے۔ چائنا کے اٹیک ایئر کرافٹ ایک ٹائم میں 12 میزائل اپنے ٹارگٹ کے اوپر ہٹ کر سکتے ہیں، جبکہ انڈیا کے جو ایئر کرافٹ ہے ان کی تعداد کم ہے، لیکن وہ ایک ٹائم میں 16 میزائل کو فائر کر کے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتا ہے، جو کہ انڈیا کے لیے یہ پلس پوائنٹ ہے۔ چائنا کے بارڈر کا موسٹلی علاقہ پہاڑی علاقہ ہے، جبکہ انڈیا سائڈ پر پہاڑی علاقہ کم ہے۔ چائنا ایئر کرافٹ کو ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد انڈیا پہنچنا ہوگا، جبکہ انڈیا میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چائنا کے پاس ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ 224 ہے، جبکہ انڈیا کے پاس ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کی تعداد 250 ہے۔ چائنا کو اگین یہاں پر اپنے پہاڑوں کی وجہ سے ان ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کے لیے بھی بہت زیادہ دقت اٹھانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ زیادہ پہاڑ ہونے کی وجہ سے وہاں پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، جو کہ ایئر کرافٹ کے لیے بہت نقصان دہ بات ہے۔ چائنا کے پاس ٹینکوں کی تعداد تقریباً 35,000 ہے، جبکہ انڈیا کے پاس ٹینکوں کی تعداد صرف 4,982 ہے۔ لیکن انڈیا اور چائنا کے درمیان جتنی بھی باؤنڈری ہے وہ وہاں پر سارے کے سارے پہاڑ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ پہاڑوں کے اوپر
ٹینک نہیں چڑھائے جا سکتے. تو انڈیا اور چائنا کے درمیان اگر وار سٹارٹ ہوتا ہے تو ٹینکوں کا رول بہت ہی کم ہوگا. آرمڈ وہیکل ایسے وہیکلز ہوتے ہیں جس پر بلٹس اثر نہیں کرتی اور اس میں سولجرز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے. کرنٹلی چائنا کے پاس 33,000 آرمڈ وہیکل ہے جبکہ انڈیا کے پاس 8,636 آرمڈ وہیکل ہے. چائنا اور انڈیا کے درمیان اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو ایک ہتھیار جس کا استعمال بہت زیادہ ہو سکتا ہے اس کو ہم فیلڈ آرٹلری جس کو ہم توپ بولتے ہیں اس کا استعمال سب سے زیادہ ہوگا کیونکہ انڈیا اور چائنا کے درمیان پہاڑ ہے اور یہ توپ اپنے ملک سے اپنے دشمن کے ملک میں گولے پھینکیں گے. چائنا کے پاس فیلڈ آرٹلری کی تعداد تقریباً 3600 ہے جبکہ انڈیا کے پاس اس سے کئی زیادہ 4000 کے قریب فیلڈ آرٹلری موجود ہے. فیلڈ آرٹلری ایسے ہتھیار ہوتے ہیں جو کہ اپنے ہی دیش سے آپ اس کو آپریٹ کرتے ہو اور اپنے دشمنوں کی نیندیں آپ حرام کر سکتے ہو. یہی فیلڈ آرٹلری آپ کے گراؤنڈ سولجر کو بھی بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں اور اسی کے مطابق رینج سیٹ کیا جاتا ہے اور اس سے دشمن کے اوپر فائر کیا جاتا ہے. چائنا کے پاس ملٹی بیرل راکٹ لانچر کی تعداد 2650 ہے جبکہ انڈیا کے پاس ملٹی بیرل راکٹ لانچر کی تعداد صرف 266 ہے. ملٹی بیرل راکٹ لانچر کچھ ایسے لانچر ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ ایٹ اے ٹائم درجنوں کے حساب سے میزائل فائر کر سکتے ہو اور اپنے دشمنوں کے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتے ہو. چائنا کے پاس ایکٹیو پرسنل آرمی کی تعداد 21 لاکھ ہے جبکہ انڈیا کے پاس ایکٹیو پرسنل آرمی کی تعداد 14.5 لاکھ ہے. لیکن یہاں پر انڈیا کو ایک پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کے پاس ریزرو پرسنل کی تعداد 21 لاکھ ہے جبکہ چائنا کے پاس صرف 5 لاکھ ہے. تو اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں تو انڈیا کے پاس ایکٹیو پرسنل اور ریزرو پرسنل کو ملا کر فوجیوں کی تعداد چائنا کے اعتبار سے زیادہ ہے. چائنا کے پاس نیول فلیٹس کی تعداد 777 ہے جبکہ انڈیا کے پاس نیول فلیٹس کی تعداد 285 ہے. لیکن چائنا کو ایک بہت بڑا پرابلم ہے اور وہ یہ ہے کہ چائنا کا مقابلہ نہ صرف انڈیا کے ساتھ ہے بلکہ جاپان، امریکہ، تائیوان اور اس طرح کے اور بھی دیشوں کے ساتھ ہے. جبکہ انڈیا کو ایک یہ پلس پوائنٹ حاصل ہے اس کے انڈین اوشین میں کوئی بھی اس کا اور کوئی دشمن نہیں ہے. چائنا کے بہت زیادہ دشمن ہے. اگر چائنا اس جگہ کو چھوڑے گا اور انڈیا کی طرف جنگ شروع کرے گا اس کی خالی جگہ کو کوئی اور پور کرے گا اور اس کو وہاں سے بہت زیادہ خطرہ ہوگا جس کی وجہ سے چائنا بہت زیادہ نقصان اٹھا سکتا ہے. چائنا کے پاس 2 ایئر کرافٹ ہے جبکہ انڈیا کے پاس صرف 1 ایئر کرافٹ ہے. ایئر کرافٹ کے تھرو آپ اپنے جہازوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہو. چائنا کے پاس سب میرینز کی تعداد 74 ہے جبکہ انڈیا کے پاس سب میرین کی تعداد صرف 16 ہے. سب میرین پانی کے اندر رہ کر اپنے دشمن پر حملہ کرتے ہیں. چائنا کے ان سب میرین کو کنٹرول کرنے کے لیے انڈیا نے امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے. اس معاہدے کے تحت انڈیا نے امریکہ سے P-8I ویمان خرید لیے. P-8I ویمان کی یہ خوبی ہے کہ یہ سمندر کے اندر سب میرین کو پہچان لیتے ہیں اور وہ اس کو میزائل کے تھرو تباہ کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی اگر ہم بیلسٹک اور کروز میزائل کی بات کریں انڈیا اور چائنا دونوں اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. نارملی بیلسٹک میزائل نیوکلیئر ویپن کو لے جانے کے لیے ہوتے ہیں. اس وقت انڈیا کے پاس پرتھوی 1، 2 اور 3 کے نام سے بیلسٹک میزائل ہے جو کہ 150 کلومیٹر، 250 کلومیٹر اور 350 کلومیٹر کے رینج تک فائر کر سکتے ہیں. اسی طرح انڈیا کے پاس اگنی 1، اگنی 2، اگنی 3، اگنی 4 اور اگنی 5 کے نام سے بھی بیلسٹک میزائل موجود ہے جو کہ 700 کلومیٹر سے لے کر 8000 کلومیٹر کے رینج تک اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں. انڈیا کا اگنی 5 تقریباً 5000 کلومیٹر کے رینج تک اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتا ہے جبکہ چائنا کے پاس HN2، HN3، YJ-18 کے نام سے کروز میزائل ہے جو کہ 220 کلومیٹر سے لے کر تقریباً 3000 کلومیٹر کے رینج تک اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح چائنا کے پاس ڈونگ فینگ کے نام سے بیلسٹک میزائل ہے جس کا لیٹسٹ بیلسٹک میزائل تقریباً 15000 کلومیٹر کے رینج تک اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتا ہے. انڈیا کا لیٹسٹ اگنی میزائل تقریباً 5000 کلومیٹر کے رینج تک اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتا ہے جبکہ چائنا کا DF-41 تقریباً 15000 کلومیٹر کے رینج تک اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتا ہے. چائنا نہ صرف انڈیا کو اپنا دشمن مانتا ہے بلکہ امریکہ کو بھی اپنا دشمن مانتا ہے تو اسی کے مطابق وہ اپنی کیپیبلٹی کو بڑھا رہا ہے. آپ کیا کہتے ہو اس ویڈیو کے بارے میں؟ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں. تھینک یو.